بریک کے بعد خوش آمدید وزیر قانون اعظم نذیر طاہر اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لیے سنیں گے. اس سے آگے چلتے ہیں. 2017-18 میں 3 مقدمات یکے بعد دیگرے سپریم کورٹ آف پاکستان نے لیے اور ان 3 مقدمات میں طلال چودھری صاحب کو، دانیال عزیز صاحب کو اور جناب نہال ہاشمی صاحب کو کنٹیمپٹ آف کیس کے کیسز میں سزا دینے کے بعد نہ صرف سزا ان کو اس میں کنوکٹ کیا گیا، انہیں اسمبلی کی رکنیت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا، نہال ہاشمی صاحب کو جیل بھی بھگتنا پڑی. یہی نہیں، ایک جلسے میں احتجاج کے دوران سینہ کو بھی کرنے پہ قصور کے ایم این اے وسیم شیخ صاحب اور کچھ اور وکلاء اور کچھ شہریوں کو نہ صرف 780 کے مقدمے میں چالان کر کے جیل میں ڈالا گیا بلکہ سائمنٹینیسلی کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اندر انہیں سزائیں دی گئی اور اسے بھی نااہلی کا سامنا کرنا پڑا. پاکستان کے عوام یہ توقع رکھتے ہیں کہ جو اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے ہیں وہ مساویانہ ہونے چاہیے، ان میں کنسسٹنسی، ان میں پیرٹی، ان میں یکسانیت نظر آنی چاہیے. یہی پریکٹسز اگر ہم رکھیں گے تو یہ ملک آگے بڑھے گا اور اس ملک کا عدالتی نظام آگے بڑھے گا، اور عدالتی نظام کی آزادی اور خود مختاری کے لیے جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں ٹیسٹ ہے وہ شفافیت ہے، ٹرانسپیرنسی ہے. پروسیڈنگز میں ٹرانسپیرنسی اسی صورت میں ممکن ہوتی ہے جب آپ انور، اکبر، اصغر کے لیے ایک جیسا انصاف رکھیں، ایک جیسا معیار رکھیں. یہ کیونکہ ایک پینڈنگ معاملہ ہے، مجھے بطور وکیل اس حد تک ضرور تھوڑا عجیب لگا کہ ایک سنگین نوعیت کے کنٹیمپٹ کے مقدمے میں جس میں لارجر بینچ بنایا گیا ہے، جواب ملاحظہ کرنے کے بعد عدالت نے نرم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اور موقع فراہم کیا کہ آپ اپنے رویے پہ مزید نظر ثانی کریں اور آپ سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ آپ ایک اور جواب داخل کرنے کے بارے میں سوچیں تاکہ آپ کو کوئی رستہ مل سکے. کورٹ پروسیڈنگز میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب کنٹیمنر بارہا یہ استدعا کرے کہ میں ایل ایڈوائز تھا، مجھے جواب داخل کرتے ہوئے تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی تھی تو مجھے موقع فراہم کیا جائے. میں امینڈڈ رپلائی فائل کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں پھر تھوڑا سا ہسٹری میں جاؤں گا. یہ بات طلال چودھری کے کیس میں کی گئی لیکن انہیں اجازت نہیں تھی دی گئی. یہ بات شیخ وسیم کے کیس میں بھی ہوئی لیکن انہیں اجازت نہیں تھی ملی. تو بہرکیف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ریاستی نظام آئین پاکستان کے تابع چل رہا ہے اور آئین پاکستان کے تابع ہی دیگر قوانین بنائے گئے ہیں. جن قوانین پر عمل درآمد اور ان پر صحیح معنوں میں عمل درآمد ہی ریاست کے فائدے میں اور ریاست کے بقا کے لیے ہے. اگر آپ پینڈنگ میٹرز میں سٹنگ ججز کو جلسوں میں للکاریں گے اور ایک دفعہ نہیں للکاریں گے، بارہا للکاریں گے، کبھی راولپنڈی میں تو کبھی اسلام آباد میں، اور یہ کہیں گے، اور وہ بھی انفارچونیٹلی تکلیف دہ ہے. مجھے پچھلے کئی دنوں سے میرے بہت سی جو فیمیل کلیگز ہیں بار ایسوسی ایشنز میں، انہوں نے کہا کہ ہم بہت رنجیدہ اور دل گرفتہ ہیں کہ ہمارے معاشروں میں ایک طرف ہم جینڈر ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں لیکن ہمارے ثقافتی ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے خواتین کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرنا کبھی بھی نہ اس کو ٹالریٹ کیا گیا ہے اور اس سے چشم پوشی کی بھی نہیں جانی چاہیے. وہ ظاہر ہے جو خاتون جج ہیں وہ کسی کی بیٹی بھی ہیں، وہ کسی کی ماں بھی ہیں،
کسی کی بہن بھی ہیں اور وہ پاکستان کی بیٹی ہے. ایک ایسا شخص جو کہ اس ملک کا سب سے اعلیٰ درجے کا منتخب عہدیدار رہا ہو, وزیر اعظم پاکستان کے منصب پہ فائز رہا ہو, اس کا رول تو ویسے ہی بڑا پیرنٹل ہو جاتا ہے. اسے تو وہ ایک گھر کے بڑے کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے. تو اس کی گفتگو تو بہت نپی تلی ہونی چاہیے, ان کی گفتگو میں تو بہت نرمی اور شرینی ہونی چاہیے, ان کی گفتگو میں تو ایک لمس ہونا چاہیے عوام کے لیے, اداروں کے لیے, لوگوں کے لیے. لیکن خان صاحب شاید بہت ناراض ہیں. خان صاحب اینگری اولڈ مین ہے, میں اولڈ انہیں نہیں کہوں گا, وہ شاید اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں, کہ وہ جب بات کرتے ہیں اور جب وہ سٹیج پہ ہوتے ہیں تو ان کے جو جذبات کا بہاؤ ہے اس کے آگے نہ عدلیہ کو ٹھہرنے دیتے ہیں وہ, نہ انہوں نے افواج پاکستان کو ٹھہرنے دیا ہے, نہ انہوں نے پارلیمان کی کوئی کسر چھوڑی ہے عزت افزائی میں, نہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو کسی قسم کا کوئی رعایت دی ہے. اور جس طرح کی زبان انہوں نے اور جس طرح کے للکار اور دھمکیاں انہوں نے پاکستان کے ایک موقر آئینی ادارے الیکشن کمیشن آف پاکستان, اس کے ممبران وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرے ہیں. انہوں نے کہا کہ توہین عدالت کے مرتکب شخص کو سزا دلوائے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا. قانون کی بالادستی کے لیے جب بھی آواز بلند ہوئی, وکلاء نے ہر اول دستے کا کردار ادا کیا. نہال ہاشمی کو توہین عدالت کے مقدمے میں سزا بھی بھگتنا پڑی.